کسی شخصیت میں فضائل کی تلاش اور ان کا اثبات کرنے کے لیے اسلامی روایت کا ایک معیار یہ ہے کہ پہلے یہ جان لیا جائے کہ اللہ کو کیسا بندہ مطلوب ہے، کیونکہ بندگی اللہ کے ساتھ تعلق کا واحد عنوان ہے، اور اس کو اپنی تکمیل اور صدق کے لیے جن اوصاف کی فطری ضرورت ہے وہی اوصاف کسی شخصیت کی فضیلت کی حتمی بنیادیں بنتے ہیں۔ تو اس پہلو سے اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو اوصاف مطلوب ہیں ان میں سے مثال کے طور پر ایک وصف ہے تواضع، یعنی انکسار، دوسرا وصف ہے ایثار۔ اب یہ دو اوصاف میں نے جو عرض کیے ہیں ان کو منتخب کرنے کی مصلحت یہ ہے کہ یہ ٹھیٹھ معنوں میں شرعی اوصاف نہیں ہیں، مطلب ان اوصاف کی پیدائش کے لیے کسی خاص عقیدے اور نظریے کو ماننا ضروری نہیں ہے، یہ انسان کے فطری ملکات ہیں جو بندگی کے تمام اوصاف کے لیے خمیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شریعت ان کی محرک بنتی ہے، خمیر فطرت ہی ہے۔ تو شریعت کے دین کے بندگی کے اعلیٰ معیار پر پورا اترنے والا وصف اگر اپنے فطری جوہر کی کار فرمائی کے ساتھ کسی شخصیت میں موجود اور حاضر ہے تو اس شخصیت کی فضیلت کی شرعی اور دینی بنیادیں بھی خوب محکم ہیں اور فطری اساس بھی اچھی طرح سے ثابت ہے۔ بندے میں کمال کو پہنچا ہوا وصف یا منتہا کو چھوتی ہوئی فضیلت وہ ہے جس سے جو مراد شریعت کی تکمیل بھی کرے اور فطرت کے اقتضاء کو بھی کامل صورت میں برسر عمل لائے۔ تو انسانی نفس کی وہ سطح جہاں مطلوب شریعت اور اقتضائے فطرت ایک ہو جائے وہ تمام اوصاف کا اصل محل ہے، وہاں تمام اوصاف اپنی ممکنہ تکمیل اور مطلوبہ معیار کو حاصل کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تربیت کا یہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دی ہوئی جماعت مقاصد دین اور مقتضیات فطرت کو جمع کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اللہ نے جو چیز بھی ان سے طلب کی اس طلب کو ان لوگوں نے اس شان سے پورا کیا کہ گویا اللہ کا مطالبہ ہی ان کی فطرت کا اقتضاء ہے۔ کسی طلب دینی یا مطالبہ ربی کی تعمیل کا یہ درجہ کہ گویا اس طلب امر اور حکم میں سے جبر کا ادنا سے ادنا عنصر اور شائبہ بھی زائل ہو جائے، یہی بندگی کا اصل جوہر ہے اور اسی جوہر کے مفصل ہو جانے کا نام اخلاق ہے۔
اس پہلو سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خدام اس شان تکمیل یعنی بندگی کی تکمیل کی اس شان کے بہترین اور کامل ترین مظاہر ہیں. ان میں بھی جس طرح کاملین میں درجات کا تفاوت ہو سکتا ہے، کیونکہ کمال ایک ایسا خط ہے جسے مسلسل کھنچتے چلے جانا ہے. وہ خط کسی مکمل شدہ لکیر کی شکل کبھی اختیار نہیں کرتا. تو کمال گویا اخلاق کا ایک وصف ہے جو اس میں مسلسل تسلسل، نمو، حرکت اور سفر کو جاری رکھتا ہے. تو کاملین کے درمیان فرق مادہ کمال میں نہیں ہوتا، لیکن ان کی تکمیل میں جو رسائی کے مراحل ہیں ان میں تفاوت کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو صحابہ میں تفضیل کا اصل معیار کیا ہے وہ میں نے عرض کیا. تفضیل کے اس معیار پر جو منتہا مقتدا امام کی حیثیت رکھتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. مطلب آپ کو دیکھنا صحابہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فیض یابی اور سیرابی کی اسی کیفیت سے مماثلت رکھتا تھا جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت، زیارت اور صحبت سے میسر آیا کرتی تھی. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تاثیر جو تزکیہ نفوس کا بنیادی ترین موجب، محرک اور سبب تھی، وہ شان تاثیر اپنے جس وارث اول میں منتقل ہوئی ان کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اور آپ کے وارث ہونے میں یہ چیز گویا ایک برہان قاطع اور دلیل محکم کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ کی پریزنس، آپ کی صحبت اور آپ کو دیکھنے کا اثر، آپ سے ملنے کی تاثیر عین اسی تاثیر سے مرتبے کے فرق کے ساتھ مماثل تھی جس تاثیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحبت یافتگان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرنے والے گزرتے تھے. جو میں نے مایہ فضیلت عرض کیا تھا اس کی روشنی میں مثال کے طور پہ جو دو اوصاف عرض کیے تھے اس سہولت کے لیے کہ ان دو اوصاف کا یعنی تواضع اور ایثار کا مقصود شریعت، مطلوب ربانی ہونا بھی ایک طرف بلا غبار، بلا تعویل، بلا شبہ طریقے سے ثابت ہے، اسی طرح ان کا جوہر فطری ہونا بھی اتنا ہی محکم ثبوت رکھتا ہے. یعنی انسانی فطرت کمال کے جس سانچے میں ڈھالی گئی ہے اس سانچے کی یہ دو بنیادی ترین چیزیں ہیں، تواضع اور ایثار. اسی طرح بندگی یعنی دین کی مراد پر پورا اترنا. بندگی کا مطلب ہے دین کی مراد پر، اللہ کی مرضی پر پورا اتر جانا عمل سے اور اخلاق سے. تو وہ بھی بندگی کا پورا اسٹرکچر بھی جن مستقل ستونوں پر تعمیر اور استوار کیا جاتا گیا ہے ان ستونوں میں دو مستقل ستون تواضع اور ایثار ہیں. اس میں ایک حکمت ہے وہ تمہید کے طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ تواضع اور ایثار فطرت کے بنیادی اوصاف اور بندگی کے اساسی ملکات اس لیے ہیں کہ فطرت ہو یا بندگی ہو یہ اصطلاح میں مختلف ہیں. بندگی اتمام فطرت کا نام ہے
شریعت کی روشنی میں فطرت کے تقاضوں کی مطلوبہ تکمیل میں کامیاب ہو جانا گویا مرتبہ بندگی پر فائز ہو جانا ہے۔ تو فطرت ہو یا بندگی، دونوں کا اصل اصول اخلاص فی التعلق ہے۔ یعنی فطرت بھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کا بنیادی شعور اور جوہری حال ہے، جس پر ہمیں خلق کیا گیا، ڈیزائن کیا گیا، جس سے ہماری حقیقت اور غایت کو متعین کیا گیا۔ اور اسی طرح دین یعنی بندگی کا سرچشمہ اور مبدا، یہ بھی اپنی تمام عقائد و احکام کے مرکز میں دراصل تعلق مع الحق میں درست، صادق اور کامل ہونے کا راستہ ہے۔ دین کے تمام مطالبات اسی تعلق مع الحق کی تکمیل میں صرف ہوتے ہیں، چاہے ہمیں تعلق اور اس خاص وصف یا عمل کا کوئی منطقی اور عادی ربط محسوس نہ ہوتا ہو۔ یہ جو تواضع اور ایثار ہیں، یہ تعلق کی شرائط ہیں، یعنی تعلق کی جو قسم بھی فرض کی جا سکے وہ فرض کر لیں، اس کی صحت، صداقت اور کمال جن دو چیزوں پر موقوف ہے وہ یہ ہیں تواضع اور ایثار، کہ جس سے تعلق ہے اس کے آگے پست ہو کر رہنا، اس کے سامنے جھک کر رہنا، اور جس سے تعلق ہے اس کے لیے اپنی ہر چیز نثار کرنے پر خوش دلی اور آمادگی کے ساتھ راضی رہنا۔